والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام محسن اہل سنت حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، نجم القراء فخر اہل سنت حضرت مولانا نصر اللہ صاحب، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب، انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی اس سعادت افروز محفل میں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ سفر میں انعقاد پذیر ہے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اولیاء کرام کی نسبت، ان کی عظمت، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے تقاضے، اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض آیتوں میں مطلقاً اولیاء کی شان بیان کی ہے، اور بعض مقامات پر پہلی امتوں میں جو اولیاء گزرے ہیں ان کے واقعات بیان کیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت آصف بن برخیہ کے تصرف کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اولیاء کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منشاء خداوندی یہ ہے اولیاء کا ذکر ہوتا رہے، قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا تو اولیاء کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں اولیاء کا ذکر اس لیے کیا ہے، منشاء خداوندی یہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر قائم رہے۔
اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اولیاء کے ذکر کو بھی مٹا نہیں سکتا۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی تو اولیاء کے ذکر کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ قرآن مجید میں صراحتاً اولیاء کی شان میں آیتیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ منشاء خداوندی کے عین مطابق ہے۔ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو متعدد احادیث ہیں جن میں حضور نے اولیاء کی شان بیان کی، پہلی امتوں کے اولیاء کے واقعات بیان کیے، اصحاب الاخدود کا تذکرہ احادیث میں ہے، 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کے لیے چلا ولیوں کے شہر کی طرف، اس کا ذکر مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے۔ تو احادیث میں بھی اولیاء کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا قرب حاصل کیا، تاکہ ہم بھی ان کے راستے پر چلیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب اللہ نے خود ہی تشریح کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا صراط الکتاب والسنہ، کہ یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پر چلا، اس طرح بھی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ ہم کسی شے کو نہیں مانتے، دعوت ہماری بھی یہی ہے کہ دین کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں، جب صراط مستقیم کی تشریح کی تو یہ نہیں کہا صراط الکتاب والسنہ۔ کیوں؟ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے احکام تو ملیں گے، لیکن ان کی چلتی پھرتی تصویریں ہوں گی تو الذین انعمت علیہم، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے، اس کے متعدد معانی ہیں۔ اب کون سا معنی مراد خداوندی ہے یہ بیان کریں گے تو وہی لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے دعا یہ سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان، یا اللہ ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور تو کہتا ہے راستہ ان لوگوں کا، یا اللہ ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور تو کہتا ہے راستہ ان لوگوں کا۔ جواب آتا ہے وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تم بھی میرے انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیا، احادیث میں حضور نے ولیوں کا ذکر کیا، تاکہ ان انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہمیں پتہ چلے، ان کی تعلیمات سے ہم آگاہ ہوں اور اس راستے پر ہم چلیں جس پر چل کے ان لوگوں نے اللہ کا قرب پایا ہے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس نظام کو مانے جو نظام اللہ نے بنایا ہے اپنے قرب کے لیے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے
نظام کی تشریح کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی آیا حضرت قبلہ قاضی محمود صاحب کے پاس، کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا کرے. انہوں نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کیے ہوئے؟ اس نے کہا شادی تو میں نے نہیں کی، پر 2 سال ہو گئے ہیں مجھے دعا کرتے ہوئے یا اللہ مجھے اولاد دے. تو یہ دعا کریں گے یا اللہ اس کو اولاد دے؟ بلکہ کیا کہیں گے؟ جا پہلے شادی کر پھر دعا کرانا. اللہ شادی کے بغیر بھی اولاد عطا کر سکتا ہے یا نہیں عطا کر سکتا ہے نا. پر آپ میں سے کوئی آدمی شادی کے بغیر دعا کرے گا یا اللہ مجھے اولاد دے؟ خاموش ہی بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو ڈر گیا ہوں آپ کی خاموشی سے کہ کہیں صاحب اسرار لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے شادی کے بغیر ہی دعا تو نہیں کرتے یا اللہ اولاد دیتے. نظام کو مانے کہ اللہ نے نظام کیا بنایا ہے، اس کی قدرت یہ ایک الگ عنوان ہے، قانون یہ ایک الگ عنوان ہے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، پر اس نے ایک قانون بنایا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے سانچے میں ڈھال لے گا اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اب اللہ محتاج ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں تو اس کا قرب ملے گا؟ اللہ اس کا محتاج نہیں، پر ہم اس شے کے محتاج ہیں. ہم تقوی کا زینہ اختیار کریں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. جس طرح بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے، اسی طرح مرید اپنے مرشد کی چھاتی سے فیض محمدی حاصل کرتا ہے. اقوال صوفیاء میں سے ہے مرشد کے پاس جاؤ تو دنیا کی چیزوں کی طلب نہ لے کے جاؤ، بلکہ اس کے سینے میں جو معرفت کا خزانہ ہے اس کی طرف دھیان کرو کہ اس کے سینے میں معرفت کا خزانہ کون سا ہے، اس کی طرف دھیان کرو. ہم نظام ولایت کو مانتے ہیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو مانتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا، آیت میں جو خطاب ہے اس حوالے سے ترجمہ نہیں کر رہا، عمومی حکم جو ہے اس حوالے سے ترجمہ کر رہا ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو مانوس رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کی رضا کو چاہتے ہوئے، اس کا قرب چاہتے ہوئے. ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں نہ پھریں ان سے. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے. اس آیت میں بھی ہمیں حکم دیا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو، اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ. جب ان کے ساتھ تعلق قائم ہوگا جو فیض انہیں مل رہا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا. قرآن پاک میں متعدد آیات ایسی ہیں جن سے اولیاء اللہ کی معیت، ان کی سنگت کا حکم ملتا ہے، ان کی معیت کی برکتیں، صحبت کی برکتیں بیان کی گئی ہیں. میں اس پر آپ کو ایک آسان سا واقعہ حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے سنا رہا ہوں. داتا صاحب اپنے مرشدوں کو وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے ہوئے سوچا میں سید بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جناب حسن ختلی کو وضو کراؤں، میں اپنے مرشدوں کو وضو کراؤں. اگر اللہ نے میری قسمت میں ولی بننا لکھا ہے تو میں تقدیر سے ولی بن جاؤں گا، خدمت کی کیا ضرورت ہے. اور اگر اللہ نے میری قسمت میں ولی بننا نہیں لکھا پھر میں ان کی خدمت کرتا بھی رہوں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری قسمت میں ولی بننا لکھا ہی نہیں، پھر خدمت کا کیا فائدہ. یہ تقدیر کا مسئلہ حضور داتا صاحب کے ذہن میں آ گیا.
فرماتے ہیں کوزے سے میں پانی گرا رہا ہوں، مرشد ہاتھ دھو رہے ہیں، تو آپ نے وہ جو پانی کی دھار تھی اس سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے پوچھا حضور آپ وضو کیوں نہیں کرتے، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو مرشدوں نے فرمایا جو وضو کروانے کھڑا ہوا تھا وہ تو راسخ العقیدہ مرید تھا، لیکن اس کے دل میں وسوسہ آ گیا ہے، جب تک میں وہ وسوسہ دور نہ کروں وضو کروانے کا حقدار نہیں۔ پھر فرمایا علی حجویری کیا سوچ رہے ہو، اگر تمہاری قسمت میں ولی بننا لکھا ہے تو مجھے وضو کیوں کروا رہے ہو، تقدیر سے ہی بن جاؤ گے، میری خدمت کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لکھنے والے نے منزلیں نہیں لکھی، راستے بھی لکھے ہیں۔ تقدیر لکھنے والے نے نتیجے ہی نہیں لکھے، سبب بھی لکھے ہیں۔ تیری تقدیر میں ولی بننا لکھا ہے، پر یہ بھی لکھا ہے کہ مرشد کو وضو کرائے گا، اللہ اسے منصب ولایت پہ فائز فرمانے کا۔ یہ ہے نظام۔ کسی بھی چیز کا علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا فن سیکھنا چاہتے ہیں تو استاد کی ضرورت ہے، تو کیا دین سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں؟ دین میں پھر ایک ہے ظاہری علم، اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں بڑے بڑے ظاہری علم کے امام، بڑے بڑے ظاہری علم کے امام، حضرت امام غزالی، امام فخر الدین رازی، جب ظاہری علم کامل ہو گیا تو صوفیاء کی تلاش میں نکلے۔ امام غزالی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں استاذ العلماء، صدر مدرس، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ابو علی فارمیدی کی خدمت میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ ابو علی فارمیدی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، شجرہ نقشبندیہ پڑھ کے دیکھیں تو حضرت بایزید بستامی کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام ہے، اور حضرت ابو الحسن خرقانی کے بعد ان کا نام ہے ابو علی فارمیدی۔ امام غزالی ان کے پاس آ کے بیٹھتے رہے، اور مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے عالم درس حدیث دیتے ہیں، لیکن شمس تبریزی کے پیچھے ننگے پیر چل رہے ہیں، پیروں سے جوتے اتارے ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں جناب شمس تبریزی کے پیچھے۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، تم تو درس حدیث دینے کے لیے آتے تھے تو پالکی میں بیٹھ کے، مزدوروں نے اپنے کاندھوں پہ پالکی کو اٹھایا ہوتا تھا، بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے آپ آتے تھے درس حدیث دینے کے لیے، آج پیروں سے جوتے اتار کے ننگے پیر کیوں چل رہے اس درویش کے پیچھے؟ تو جناب مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، جب تک میں اس درویش کا غلام نہیں بنا اس وقت تک مجھے اللہ کے راستے کا علم نہیں ہوا، مجھے قرب خداوندی ملا ہے تو شمس تبریزی کی نسبت اور غلامی سے ملا ہے۔ تو جو ضرورت ہے نسبت کی، تاریخ اس پر شاہد ہے، قرآن و حدیث اس اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ حضرت بایزید بستامی پانی بھرتے تھے امام جعفر صادق کے گھر، اور کون بایزید بستامی؟ جن کے دربار پہ جا کے داتا گنج بخش جھاڑو پھیرتے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے۔ تو گویا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد عادل ہے کہ دین اللہ والوں سے ہی نصیب ہوا ہے۔ یہاں بر صغیر میں دین لے کے آئے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور ان کی محنتوں کو بچایا ہے تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہاں تک جو میں نے گفتگو کی اس سے تو آپ سارے لوگ واقف ہیں، آشنا ہیں، اہل سنت سے آپ سب کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اولیاء کی نسبت، بیعت، محبت کی برکتیں ہیں۔
سفر کا مہینہ ہے تو اعلیٰ حضرت کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. میں فکر رضا کی ایک دو باتیں اس عنوان پر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو ثابت ہے کہ اولیاء کی نسبت کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن کیا اس کے لیے کوئی معیار بھی ہے یا کوئی بھی شخص ولی بن سکتا ہے اور اس کی ہم بیعت کر لیں، یا اس کے لیے کوئی معیار بھی ہے؟ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے معیار بھی بیان کیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ترجمے سے پہلے ایک المیہ سن لیں. اس دور کے دو بڑے المیے ہیں. ایک المیہ تو یہ ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں ہم ولیوں کے لیے پڑھ دیتے ہیں. جن آیتوں میں بتوں کے پاس جانے، بتوں کو پوجنے سے منع کیا گیا ہے، اسے حرام کفر قرار دیا گیا ہے، شرک قرار دیا گیا ہے، وہ آیتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں آستانوں پہ جانا شرک ہے. یہ ظلم ہے. یہ المیہ ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں وہ ہم ولیوں کے لیے پڑھ دیتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. لیکن دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو آیتیں ولیوں کے بارے میں ہیں وہ آیتیں ہم بے عمل پیروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں. یہ ظلم ہم کرتے ہیں کہ پیر صاحب کو تو دین کے لفظ کا معنی بھی نہیں پتا اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ غوث زماں ہیں، اور پھر آیتیں وہ پڑھ دیتے ہیں جن میں ولیوں کی شانیں ہیں. تو ہر آدمی اس منصب کے اہل اور لائق نہیں. قرآن مجید نے ایک نشانی بیان کی، یریدون وجہہ، ان کے تمام کام اس لیے ہیں کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے. وہ اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. ہر شخص مرشد نہیں بن سکتا. حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں فرمایا ہے، کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہوا آئے، ہوا میں اڑتا ہو، یہ اس کو کمال حاصل ہو، یہ شان حاصل ہو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، ہم اسے ولی نہیں کہیں گے جب تک حضور کی سنت کی اتباع کرنے والا نہ ہو. محض ہوا میں اڑنے کی وجہ سے اسے ہم شعبدہ باز تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے. ولی وہ ہوگا جو سنت رسول پہ چلنے والا ہوگا. ولایت کے لیے پہلا معیار حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ریاضت کر کر کے تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے اور نفلی روزے رکھ رکھ کے تیرا جسم تنکے کی طرح باریک ہو جائے، پھر بھی جلال خداوندی کی قسم ہے تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک سنت رسول پر چلنے والا نہ ہو. اگر نفلی نمازیں پڑھ پڑھ کے تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے اور ریاضت کر کر کے تیرا جسم تنکے کی طرح باریک ہو جائے، پھر بھی جلال خداوندی کی قسم ہے تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک کہ تو رسول اللہ کے راستے پر چلنے والا نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے جو شرائط لکھی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مرشد وہ ہو سکتا ہے جو شریعت کا عالم ہو، جانتا ہو کہ شریعت کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو بات علمی انداز میں کی ہے نا، اسی کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پنجابی کے لفظوں میں سمویا ہے، پہلے بیان کیا ہے. باج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. ایسے ایسے پیر بھی آج کل ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، کس چیز سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے، اپنا ایمان ضائع کرنے کے مترادف. ہمارے ہاں آج المیہ ہے
جسے علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من. زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من. زاغ کہتے ہیں کوے کو، اور عقاب شاہین کہتے ہیں جن نشے منوں میں شاہین رہتے تھے آج ان میں کوے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ پڑھ کے دیکھیں کتنے مفسر قرآن اس میں آپ کو ملیں گے. عام طور پہ لوگ جانتے نہیں. حضرت یعقوب چرخی مفسر قرآن ہے، تفسیر لکھی قرآن پاک کی. حضرت شہنشاہ نقشبند کے بعد علاء الدین نتار، ان کے بعد یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، مفسر قرآن ہے. ہم ان پیروں کو ماننے والے ہیں جو علم میں کامل تھے، اور آج جاہلوں کو ہم نے اپنا پیشوا بنا لیا، جن کو نہ عقیدے کا پتہ ہے اور نہ تقوی کی خبر ہے. اگر آپ لوگ لاہور جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد جانے والی گاڑی پہ بیٹھیں گے یا لاہور جانے والی گاڑی پہ؟ تو جو گاڑی اسلام آباد جا رہی ہو آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے کہ یہ مجھے لاہور لے جائے گی. جس پیر نے خود ہی نہیں داڑھی رکھی ہوئی وہ آپ کو کیا سنت رسول پہ چلائے گا. جسے خود سنت رسول کا خیال نہیں وہ دوسروں کے اندر سنت رسول کا جذبہ کیا پیدا کرے. ایک جگہ میں نے داڑھی شریف کے موضوع پر گفتگو کی اور لوگوں کو دعوت دی، وعدہ لیا داڑھی شریف رکھیں. تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے وعدہ نہیں کیا. محفل کے بعد میں نے اس سے پوچھا مجھے امید تھی تم ہاتھ کھڑا کرو گے پر تم نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا جی میرے پیر صاحب نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو میں بھی نہیں رکھوں گا. میں نے کہا پیر تو نے پکڑے کیوں ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے یا دین کو چھوڑنے کے لیے؟ جو خود ہی اس راہ کا رائی نہیں وہ دوسروں کو اس راہ پہ کیا چلائے گا. اور آج اعلی حضرت بریلوی کا نام لے کے اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، حالانکہ اعلی حضرت کا تو وہ فتوی ہی نہیں. پنجاب یونیورسٹی میں عربی کے ہیڈ بھی رہے ہیں، بہت بڑے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر. عرب شریف گئے تو ایک عرب سکالر نے ان سے کہا کہ تم احمد رضا بریلوی کو جانتے ہو جو قبروں کو سجدے کرواتا ہے؟ تو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے کہا توبہ کریں، اعلی حضرت سجدے نہیں کرواتے، اعلی حضرت نے تو کتاب لکھی ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے. اب وہ عربی سکالر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو یہ سنا ہے کہ بریلوی قبروں کو سجدے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی جاہل اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعلی حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ قبروں کو سجدہ کریں. بالکل اسی طرح آج کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم اپنی جہالت سے کام کرتے ہیں اور منسوب سنیت کی طرف کر دیتے ہیں. جس سنی یہ کام کرتے ہیں. فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں، اعلی حضرت نے لکھا ہے ہر مریدنی کا اپنے پیر سے پردہ ہے. مریدنی بغیر پردے کے اپنے پیر کو نہیں مل سکتی. میں بھی یہ فتویٰ مسجد میں ہی سنا رہا ہوں، اگر کسی آستانے پہ سناؤں تو وہ مجھے تقریر نہ کرنے دیں. اعلی حضرت کا فتویٰ تو پڑھ کے دیکھیں. پیر کا پردہ ہے اپنی مریدنیوں سے، یہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ پیر اگر کسی عورت کو بیعت بھی کرے گا تو پردے میں بیعت کرے گا، اور بغیر پردے کے وہ اپنی مریدنیوں سے مل نہیں سکتا. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب جسے شریعت کا ہی خیال نہیں وہ مرشد کیسا ہوگا، وہ رہنما کیسا ہوگا؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس عرس میں شامل ہونا حرام ہے جس عرس میں غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں. ہر عرس میں جانا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس عرس میں جانا باعث برکت ہے جو عرس شریعت کے مطابق منعقد ہو، جس میں قرآن پڑھا جائے، جس میں درود شریف پڑھا جائے، جس میں مواعظ حسنہ ہو، نعت خوانی ہو، شریعت کے مطابق کام ہو
اور کوئی غیر شرعی فعل عرس میں نہ ہو تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ عرس جائز ہے، اس میں جائیں تو ثواب ہے، برکت ہے. لیکن جس عرس میں غیر شرعی کام کیے جائیں، خلاف شریعت امور سر انجام دیے جائیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اس عرس میں جانا حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں میلے ٹھیٹھے لگتے ہیں اور پھر ان کی نسبت بریلویوں کی طرف کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اہل سنت بریلوی جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلاف کا تو فتویٰ یہ ہے کہ وہ عرس کہلا سکتا ہے جو شریعت کے مطابق منعقد ہو، اور جو شریعت کے مطابق نہیں اس عرس میں جانا کیا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، جاتے تو نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کیسے کہیں حرام ہے؟ اگر جاتے ہیں تو سن لیں. ایک مولوی صاحب کو چودھری صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا میں نے گھڑولی چڑھانی ہے دربار پہ، میرے ساتھ چلو. مولوی صاحب بیچارے چل پڑے. چودھری صاحب نے ڈھول منگوائے، گھڑولی آگے ڈھول بجاتے ہوئے لے گئے دربار پہ. وہاں جا کے چاور رکھے، مولوی صاحب سے کہا ختم پڑھو. مولوی صاحب نے ختم پڑھا. اس کے بعد ڈھولکی بجانے والوں سے کہا یہ جو 2 گھنٹے تم نے ڈھولکی بجائی ہے اس کا ثواب بھی میرے ملک کر دو، میں اب دعا کرنے لگا ہوں. چودھری صاحب نے کہا اس کا کون سا ثواب ہوتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا اس کا ثواب نہیں ہوتا تو آپ کیوں بجاتے رہے ہیں؟ طریقہ ہے بزرگوں کے سمجھانے کا. ڈھول بجا رہے ہیں تو پھر اس کا اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب کام غیر شرعی ہے تو کیا اس سے بزرگوں کی روح خوش ہوگی؟ اولیاء کے مزارات پہ جائیں تو آداب شریعت کے ساتھ جائیں تو ولی کی روح خوش ہوگی. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ جا رہے ہو ڈھول بجا کے، ولی لعنت بھیج رہے ہوں. مزار سے ناراضگی کے ساتھ دیکھیں، وہ قبر میں بیٹھ کے ناراض ہو رہے ہوں، آپ ڈھول بجا رہے ہوں، ثواب ملے گا، فیض ملے گا، یا بزرگوں کی ناراضگی حاصل ہوگی؟ اولیاء کے مزارات پہ جائیں تو اس طریقے سے جائیں جس کی اجازت شریعت مطالعہ نہ دی. اس میں بہت سارے اعمال ہیں جن کی اصلاح کی دور حاضر میں ضرورت ہے، اور یہ درس قرآن اسی لیے منعقد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ شریعت نے حکم کیا دیا ہے اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. میں اب اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک عنوان کے تحت بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے ادب. وہ فیض دے سکتا ہے جو خود ادب والا ہے، اور وہ فیض لے سکتا ہے جو ادب والا ہے. جو ادب نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ادب نہیں کرتا وہ مرید بھی نہیں ہو سکتا. الطریقۃ کلھا الادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے. یہ جو لفظ ہے نا کلھا، اس کا مطلب ہے ابتدا سے انتہا تک. طریقت ساری کی ساری ادب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے خلافت مل گئی اب مجھے ادب کی ضرورت نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے 10 لاکھ مرید ہو گئے اب مجھے شریعت کے ادب کی ضرورت نہیں. مبتدی ہو یا منتہی ہو، ادب ہر ایک کے لیے لازم ہے. کشف المعجوب میں حضور داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ولی سنا کہ فلاں شخص ولی ہے، آپ اس کی ملاقات کے لیے گئے، سفر کر کے گئے. جب اس کی خانقاہ پہ پہنچے دیکھا اس نے کعبے کی طرف سمت کعبہ میں تھوکا ہے، اس طرح منہ کر کے تھوک پھینکا ہے. حضرت باعزید بستامی نے اپنے مریدین سے کہا چلو واپس چلتے ہیں. ساتھیوں نے کہا اتنا سفر کر کے آئے ہیں مل لیں. فرمایا جس میں ادب نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں. جو سمت کعبہ کا ادب نہ کرے وہ ولی نہیں. تو جو اللہ کے حکموں کا ادب نہ کرے، جو حکموں کو ہی توڑ دے، حرام چیزوں کو اپنائے ہوئے ہو، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت باعزید بستامی نہیں ملے، واپس آ گئے. اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ دل کے کانوں سے سنیں. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں اس رات حضرت باعزید بستامی کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا باعزید
جب تو غیرت دینی کی وجہ سے کہ اس نے سمت کعبہ کا ادب نہیں کیا میں اس کو نہیں ملوں گا، جب تم اس غیرت دینی کی وجہ سے واپس آ گئے میرا رب تیرے اوپر بڑا راضی ہوا ہے، اور جو مقامات عبادت کی وجہ سے تم طے نہیں کر سکے اس وقت تمہاری روح کو میرے رب نے وہ مقامات طے کروا دی ہے۔ دین کی اقدار مٹ رہی ہو اس وقت اگر کوئی دینی غیرت کا اظہار کرے اللہ اس پر اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو ادب نہ کرے نہ پیر ہو سکتا ہے نہ مرید ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو صوفیاء سے سنا ہے اور بڑا یاد رکھنے والا ہے، اگر مرید بے ادب ہو جائے تو گناہگار ہوتا ہے، محض اپنے شیخ کا بے ادب ہو شریعت کا نہیں، اور اگر شیخ شریعت کا بے ادب ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ پیر کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مرید کے لیے خطرہ تھوڑا ہوتا ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے اس کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جو مرید ہے اس کے لیے خطرہ تھوڑا ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہوں مرید کے لیے احتیاط تھوڑی ہے، مرشد کے لیے احتیاط زیادہ ہے۔ اور ایک مثال دوں جس سے آپ سارے سمجھ جائیں گے، بکرے تو پورا سال ہی ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، کبھی کان نہیں چیک کیے کتنے لمبے ہیں کتنے کٹے ہوئے ہیں، پر قربانی کے بکرے کے تو کان بھی چیک کرتے ہیں نا، آدھا تو نہیں کٹا ہوا۔ تو قربانی کے بکرے میں اور روز جو بکرے ذبح ہوتے ہیں ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بس اسی سے سمجھ لیں جو علماء ہیں جو مشائخ ہیں ان کی احتیاط زیادہ ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو، پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو۔ ہمارے ہاں معیار یہ ہے، وہ میری پڑوسن گئی تھی فلاں پیر صاحب کے پاس، آج کل ان کی بھینس دودھ بڑا دے رہی ہے، چلو میں بھی وہاں بیعت ہو جاتا ہوں۔ اس کو ہی ہم نے معیار ولایت بنایا ہوا ہے، حالانکہ معیار ولایت ہے تو قرآن و حدیث ہے، معیار ولایت ہے تو سنت مطہرہ کی تابعداری ہے۔ مرید بھی ادب کرے اور مرشد بھی شریعت کا ادب کرے۔ ادب کے حوالے سے بس دو گزارشات کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، ایک تصوف کے حوالے سے اور ایک اپنے طالب علم بھائیوں کے حوالے سے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ فقہا کے نزدیک یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ اس اختلاف سے نکلنے کے لیے سجدے والی جگہ پہ سوتی کپڑا لگا لیتے تھے۔ امام ربانی جائے نماز پہ سجدے والی جگہ سوتی کپڑا لگا لیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد وہ کپڑا میلا ہوا تو ایک مرید نے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں میں یہ کپڑا اتار کے دھو کے لے آتا ہوں پھر لگا دوں گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس مرید نے مصلی سے کپڑا اتارا، طے کر کے اپنی دستار کے اندر رکھ لیا، جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ میں نہیں پکڑا کہ یہ وہ کپڑا ہے جس پہ میرے مرشد کا ماتھا لگتا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جس پہ میرے مرشد سجدہ دیتے ہیں، طے کر کے دستار میں رکھا۔ گھر گئے، دستار سرہانے رکھ دی، سو گئے۔ دستار سے کپڑا نکالنا یاد نہیں رہا، دستار سرہانے رکھی اور سو گئے۔ اس ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ یا اللہ جو زیارت رسول کے مضمون پہ خوش ہوئے ہیں انہیں آج رات ہی اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما۔ خلوص دل سے آمین کہیں، کوئی پتہ نہیں کون سی رات حضور کی زیارت والی رات بن جائے۔ آج کی رات بھی زیارت والی رات بن سکتی ہے اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو۔
مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس بے نیاز کا کام ہے۔ یا اللہ آج درس قرآن میں جتنے لوگ شامل ہیں سب کو رخ والضحیٰ کا دیدار عطا فرما۔ جس مرید نے امام ربانی کی جائے نماز پر لگے ہوئے کپڑے کا ادب کیا ہے، ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب آخری دفعہ حضور نے زیارت کروائی تو فرمایا کئی ایسے بھی میرے عاشق ہوئے ہیں ساری زندگی دیدار کی خواہش کرتے رہے، ایک دفعہ بھی انہیں دیدار نہیں ہوا، اور تمہیں ایک رات میں نے 12 دفعہ دیدار کروایا ہے، تو کس لیے؟ تو نے میرے عاشق صادق شیخ احمد سرہندی کی جائے نماز کا ادب کیا۔ جو ادب کر گئے وہ تر گئے، جو ادب کر گئے وہ تر گئے۔ اب دوسری بات طالب علم بھائیوں کے لیے بطور خاص اور سب کے لیے بالعموم، تفسیر مظہری کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام اپنے مرشدوں کے نام پر رکھا ہے، تفسیر مظہری۔ مرشدوں کا نام تھا مظہر جانے جانا، بہت بڑے صاحب شریعت و طریقت تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ چتلی بازار دہلی میں آپ کا مزار ہے، اس گناہگار کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے نام پر تفسیر مظہری لکھی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں میں جب خود طالب علم تھا تو اس وقت میرے جو حدیث پڑھانے کے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا محمد افضل صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک دن مجھے اپنی ٹوپی دی، ٹوپی میلی تھی، دھونے کے لیے میں نے لی، ٹوپی کو لے کے آئے تو پیالے میں رکھا اور پانی سے پیالہ بھر دیا، رات بھر وہ ٹوپی پیالے میں پڑی رہی، صبح آپ نے اس کو دھویا اور پانی پیالے میں ہی رکھا، باہر نہیں گرنے دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے استادوں کی ٹوپی دھو کے خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دی، لیکن وہ جو پانی تھا اسے میں نے نالی میں نہیں گرایا، وہ پانی میں نے پی لیا، اللہ نے میرا سینہ علم کے لیے کھول دیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں کی ٹوپی دھو کے پانی پیا، اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا ہے۔ اور آج کل مدارس میں تو ادب موجود ہے، لیکن بہرحال کیا ہے کہ استاد کو بھی ملازم ہی سمجھتے ہیں کہ اس نے پڑھانے ہیں اور فیس لینی ہے۔ استاد کا ادب معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ استاد کا ادب کریں گے تو علم کا فیض ملے گا، مرشد کا ادب کریں گے تو روحانیت کا فیض ملے گا، والدین کا ادب کریں گے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ کبھی ان کی برابری نہ کریں، نہ استاد کی، نہ مرشد کی، نہ والدین کی، کبھی ان کی برابری نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ والد غصے سے بولا ہے تو میں بھی غصے سے بولا ہوں، نہیں، والد غصے سے بولے تو ہمیں چاہیے بچ جائیں، نرمی سے بولیں۔ یہ نہ کہ استاد غصے سے بولے ہیں تو مجھے بھی غصہ آ گیا، نہیں، برابری نہ کریں بلکہ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی ادب کرتا ہے اس کا برتن کبھی خالی نہیں رہتا۔ ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ، ادب تو کتا کرے نا ولیوں کا، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رسول اللہ کا غلام ہو اور کسی ولی کا ادب کرے تو محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ جو پرانا چھاپا ہے نا بڑے سائز کا، اس میں 12ویں جلد میں 10ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے استاد کے بارے میں مضامین لکھے، اور اس میں آپ لکھتے ہیں جس ذریعے سے علم حاصل ہو اس ذریعے کا بھی ادب کرو، مدرسے کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، کتاب کا ادب کرو، اور جس ریل کے اوپر تم کتاب رکھتے ہو اس ریل کا بھی ادب کرو، جس قلم سے لکھتے ہو اس قلم کا بھی ادب کرو۔
ذرائع علم کا ادب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دے گا. جس ذریعے سے کوئی نعمت ملتی ہے اس ذریعے کا ادب کریں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے. اب روحانیت کی نعمت مرشد کے ذریعے سے ملتی ہے، مرشد کا ادب کریں تو اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرما دیتا ہے. اور جو مرشد ہیں انہیں اس پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میرا ادب کیا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے. ان کی نظر اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا. میں نے آپ کے سامنے آج جہاں ابتدا میں شان ولایت بیان کی، ضرورت و اہمیت بیان کی روحانیت کی، وہیں میں نے آج آپ کے سامنے معیار ولایت کے حوالے سے بھی چند ایک گزارشات پیش کی ہیں. بس آخری بات کر رہا ہوں. کچھ دوست کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھو صدی کون سی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور تم ابھی تک خانقاہوں کی باتیں کر رہے ہو، روحانیت کی باتیں کر رہے ہو. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، سائنسی ترقی ہے. تو یاد رکھیں صدی کوئی بھی ہو، 21ویں صدی ہو یا 22ویں صدی ہو، جب تک انسان کے اندر روح موجود ہے اسے روحانیت کی ضرورت ہے. ہمارے اندر روح موجود ہے، ہمیں روحانیت کی. تو ہر صدی کے انسان کو 22ویں صدی آ جائے یا 200 سال بعد یا 400 سال بعد دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر دور کے انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے اندر روح موجود ہے اور روح کو روحانیت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا. جب تک انسان کو روح کو روحانیت نہیں ملے گی، روح کو سکون نہیں ملے گا. اور روحانیت کہاں سے ملے گی؟ روحانیت کا مرکز ہیں اولیاء اللہ کے آستانے. لیکن اگر آپ آداب شریعت کے ساتھ وہاں حاضری دیں گے تو یقیناً فیض نصیب ہوگا. یہ ناچیز ناروے میں ایک شہر ہے ستوانگر، اوسلو سے تقریباً 50-55 منٹ کی فلائٹ پر ہے ستوانگر. وہاں ایک غیر مسلم سے ملا جس کا نام ہے محمد فاروق، نوشکو ہے. لیکن میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ شخص نے کلمہ کیسے پڑھا، کس چیز سے متاثر ہو کے اس نے کلمہ پڑھا. تو میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ ہندوستان کی سیر کرنے گیا تھا اور ہندوستان کی سیاحت کے دوران یہ ایک آستانے پہ گیا. کچھ دیر قبر مبارک کے پاس بیٹھا. جب جا رہا تھا تو وہی انگریزوں کی طرح لاؤبالی پن میں گیا، پر جب کچھ دیر وہاں آستانے پر بیٹھا ہے اٹھ کے آیا ہے تو یہ نوشکو نہیں تھا، محمد فاروق بن چکا تھا. اور خود اس سے لوگ پوچھتے ہیں، کہتا ہے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی، نہ کوئی میں نے تقریر سنی ہے نہ کوئی میں نے کتاب پڑھی ہے. ایک اللہ والے کے دربار پہ حاضری دی ہے تو میرے دل نے مان لیا ہے کہ اسلام سچا ہے. جتنے میرے دل میں سوال تھے وہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے جواب مجھے مل گئے ہیں. اب وہ ماہانہ 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہے ستوانگر میں، ناروے میں. وہ اپنے گھر ماہانہ 11ویں شریف کا ختم کرواتا ہے. اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ یہاں لوگ 11ویں شریف کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، اللہ انگریزوں کو بھی 11ویں شریف پر لگا رہا ہے. وہ 11ویں شریف کا ختم دلا رہا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے اسلام کی دعوت بھی دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو محض اولیاء کرام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس وقت یورپ و امریکہ میں جو اسلام پھیل رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ امام غزالی کو پڑھتے ہیں، داتا صاحب کو پڑھتے ہیں، حضرت امام ربانی کی کتابیں پڑھتے ہیں. ان کتابوں کے اندر چونکہ ان سب کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی طرح غیر مسلم اسکالر ان پر حاشیے لکھ چکے ہیں، تشریحات لکھ چکے ہیں. اس لیے جب وہ لوگ امام غزالی، امام ربانی اور حضرت داتا صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں
تو ان کا اندر مانتا ہے کہ روحانیت ہے تو صوفیاء کے قدموں میں ہے۔ یہ خزانہ ہمیں حاصل ہے، لیکن گھر کے سورج کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہماری نظر یورپ کی مادیت کی طرف ہے کہ وہاں دولت بڑی ہے، اور یورپ والوں کی نظر اسلام کی روحانیت پر ہے کہ سچ ہے تو اسلام کے پاس ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہمیں یورپ کی مادی ترقی سے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ یورپ والوں کے پاس ایٹم بم ہے، امریکہ والوں کے پاس ایٹم بم ہے اور دولت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کی سنت ہے۔ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ دولت ان غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، وہ اس کی تلاش میں ہیں، اور اسی طرف حالات جا رہے ہیں کہ بہت جلد یورپ و امریکہ میں بھی رسول اللہ کی عظمت کے پرچم بلند ہوں گے، اور اس کا ایک سبب جو ہے تعلیمات صوفیاء ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کا ادب کرنے، ان کی تعلیمات کو اپنانے، صحیح معنوں میں تعلیمات تصوف کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔